رنگون کا شہر، جاڑوں کی ایک نمی بھری دھندلی شام، برسات کا موسم تھا، 4 بجے کا وقت۔ سفید کفن میں ایک لاش کو قید خانے کی چار دیواری کے پیچھے ایک گمنام قبر کی طرف لایا گیا۔ یہ جنازہ اس شخص کا تھا جس کو حکومت کا قیدی نام دیا گیا تھا۔ اس کے جنازے میں اس کے صرف 2 بیٹے اور ایک لمبی داڑھی والا ملا تھا۔ اس جنازے میں کسی کو رونے کی یا افسوس کرنے کی اجازت بھی نہ تھی۔ یہ شخص کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پر فوراً مٹی ڈال دی گئی اور قبر پر گھاس رکھ دی گئی تاکہ قبر کا نام و نشان بھی مٹ جائے۔ یہ شخص کے خاندان میں کسی کو بھی اس کی موت کا افسوس نہیں تھا۔ اس کی موت بظاہر بڑھاپے کی کمزوری اور حلق میں فالج کے کارن ہوئی تھی۔ یہ شخص کو اس طرح دفنایا گیا تھا کہ کوئی نام و نشان بھی باقی نہ رہے کہ مہان مغلوں کا آخری بادشاہ کہاں آرام کر رہا ہے۔ ناظرین، جس حکومت کے قیدی کی یہ بات ہو رہی ہے اس کا نام ابو ظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ تھا، جس کا تخلص تھا ظفر یعنی فتح۔ ظفر آخری مغل بادشاہ تھا، چنگیز خان، تیمور، اکبر، جہانگیر اور اورنگزیب کی نسل کا اصلی وارث۔ ظفر کی پیدائش سن 1775 میں ہوئی تھی، جب انگریز ہندوستان کے اندر صرف جھانک رہے تھے۔ جب ظفر کی عمر 65 سال ہو چکی تھی تب ظفر کو مغلوں کا بے نور تاج پہنایا گیا تھا، لیکن تب تک مغل حکومت پر گرہن لگ چکا تھا۔ اس کے باوجود ظفر نے لال قلعے میں ایک دمکتا ہوا شاندار دربار قائم کیا۔ ناظرین، ظفر اپنی نسل کا ایک قابل، پسندیدہ، سہنشیل بادشاہ تھا۔ ایک بہترین صوفی عالم، شاعر و مصوروں کا شاگرد، باغ لگوانے اور عمارتیں بنانے میں ماہر، اور خاص کر وہ ایک خود صوفی شاعر تھا جو نہ صرف اردو بلکہ فارسی میں بھی کلام فرماتا تھا، اور ایک عمدہ اور منجھی ہوئی غزلوں کا بھی شاعر تھا۔ لہٰذا اسی کارن مغل دربار میں مرزا غالب اور ذوق جیسے شاعروں نے پناہ لی۔ ناظرین، ادھر یہ بوڑھا بادشاہ، لیکن ادھر انگریز بہت چالاکی سے مغل بادشاہ کی طاقت کو رفتہ رفتہ کم کر رہے تھے، سکوں پر سے ظفر کا نام مٹا رہے تھے، دلی پر قبضہ کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ ادھر مغل دربار عیش و عشرت میں مگن تھا اور غزلوں کی تان اور اردو شعروں کی خوبصورتی میں مست۔ جیسے جیسے سیاسی آسمان پر اندھیرا چھاتا جا رہا تھا، دربار باغوں کی سیر، مشاعروں، طوائفوں اور شعروں کی دلکشی میں اور پیروں کی مزاروں پر حاضری دینے میں کھویا ہوا تھا۔ ناظرین، پھر ہوا یوں کہ مئی 1857 میں ایک صبح 300 گھڑ سوار سپاہی میرٹھ سے دلی میں گھس آئے، اور جو بھی عیسائی مرد یا عورت یا بچہ ان کو شہر میں دکھا اس کو انہوں نے ختم کر دیا اور ظفر کو اپنا بادشاہ اور لیڈر قرار دیا۔ لہٰذا بہت مجبوری سے اور کوئی صورت نہ ہونے کی وجہ سے ظفر کو محض نام کے لیے باغیوں کا سردار بنایا گیا۔ ظفر نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا اور دلی میں افراتفری مچ گئی، ہر طرف خون خرابہ ہونے لگا۔ لیکن اس کا صلہ یہ نکلا کہ انگریزوں نے دلی کی گھیرا بندی کر دی اور تمام باغیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دلی کے شہریوں کو قتل کر دیا گیا۔ مغل شاہی خاندان نے چپ چاپ اپنے آپ کو انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ ظفر کے بیٹوں کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا اور بچے 3 بیٹوں کو گولی مار دی گئی۔ ناظرین، دلی اس وقت خالی کھنڈر بن چکی تھی۔ کیپٹن ولیم ہڈسن لکھتا ہے کہ 24 گھنٹے میں نے تیمور کے ترکی گھرانے کے زیادہ تر اہم لوگوں کو ختم کر دیا تھا۔ ان بدماشوں کو ختم کرنے کا موقع ملنے پر بہت خوشی ہوئی۔ ناظرین، ظفر کو بھی ہمایوں کے مقبرے میں پکڑ لیا گیا، جو آخری بار اپنے بزرگوں کی زیارت کے لیے گیا تھا۔ ظفر پر اسی کے دربار میں مقدمہ چلایا گیا اور اس کو دیش سے نکالنے کی سزا دی گئی۔ مقدمے میں یہ طے ہوا کہ ظفر کو میانمار یعنی اس وقت کے رنگون شہر کی جیل میں تاعمر رکھا جائے گا۔ اپنی پیاری دلی سے اسے ایک بیل گاڑی میں بٹھا کر رنگون کی طرف روانہ کیا گیا، ہر اس چیز کو چھوڑ کر جس سے اسے عشق تھا۔ ٹوٹے دل کے ساتھ مہان مغلوں کے آخری وارث کو رنگون کے قید خانے میں رکھا گیا۔ ناظرین، کیا یہی وہ آدمی تھا جس نے ایک مہان مغل نسل کو برقرار رکھنے کا منصوبہ بنایا تھا اور جس نے دنیا کے اتہاس کی سب سے بڑی بغاوت پر لوگوں کو بھڑکایا تھا؟ رنگون کی جیل میں ظفر کے ہونٹوں سے ایک الفاظ بھی نہیں نکلا۔ وہ دن رات خاموشی سے آنکھیں زمین پر گڑائے بیٹھا رہتا، جیسے وہ اپنی حالت سے بالکل بے خبر ہو۔ اس کی آنکھوں میں بڑھاپے کی بے نوری اور دھند تھی۔ ظفر کے بیٹے اسے اس کی لکھی ہوئی غزلیں سناتے تو کبھی وہ خود دیوار پر کسی جلی ہوئی تیلی سے اس کی غزلیں لکھ دیتا۔ ناظرین، رنگون کی قید خانے میں ظفر کی حالت دن بدن خستہ ہو رہی تھی۔ ظفر چاہتا تھا کہ
कि उसको दिल्ली में दफन किया जाए, लेकिन अफसोस 1862 7 सितंबर की रात जफर के रूह के लिए काफ़ी जद्दोजहद वाली रात थी। अब जफर 87 साल का हो चुका था और रंगून के कैद खाने में 7 सितंबर की सुबह जफर ने आखिरी सांस ली। जफर की मौत के साथ उसके दरबार की वो सारी तहजीब भी ख़त्म हो गई जिसकी उसने इतनी मेहनत से परवरिश की थी। जफर के ख़ानदान के ज़्यादातर लोग दरबारी, शायर, शहजादे, मुल्ला, सौदागर, सूफ़ी और आलिम या तो चुन चुन कर फांसी पर चढ़ा दिए गए या फिर उनको गोली मार दी गई। दोस्तों, ये थी अबू जफ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह की कहानी। जफ़र के इंतकाल के बाद 350 साल चलने वाली मुग़ल हुकूमत भी ख़त्म हो गई। नाज़रीन, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।